نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں امتحان تھا، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ اس سے پہلے رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی کے ذکر میں اجمال تھا اور آگے تفصیل ہے۔ یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے جو پچھلے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالی نے شروع فرمائی تھیں، کچھ اس رکوع میں اور کچھ اگلے رکوع میں ہیں، جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کون ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ کے معنی میں مستعمل، کہ اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ عطا فرمائیں کہ ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ کسی قوم میں ایک پیغمبر آ جائے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئیں ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ پھر 3 مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہی عطا فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام
زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یہ باطنی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں۔ اور ظاہری نعمتیں بھی بہت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور کئی نیک بادشاہ ان میں گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو اور میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ واتقوا، اور میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے بعد ایک اور بات سنو کہ ڈرو اس دن سے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش۔ دیکھیں عادتاً ہمارے ہاں جو معروف طریقہ ہے، اگر کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے اسے عقلی طور پر چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس شخص کا کوئی ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں، میں اس کو عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوں، جو کچھ اس کے ذمہ ہے، رقم ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کی ضمانت دے کر یہ بندہ اس کو چھڑا لے۔ نمبر 2 یہ کہ سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول کر تھانے سے چھڑا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے ضمانت دے سکے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ جرمانہ لیا جائے گا، نہ ہلہ بول کر کوئی چھڑا سکے گا۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، پھر ان سے گھروں کے کام لیتے تھے۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بادشاہ یا صدر۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف تھے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی۔ حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے جس کو کرسی سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑپتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ یہی حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے باخوشی تاج شاہی یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام مصعب بن ولید تھا۔ یہ بڑا ہوشیار چلاک آدمی تھا۔ آج کل لیڈروں کی طرح کہ سب کچھ کر کے بھی بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ وہ نجومی کبھی درست بات بھی کہتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیل کی
حاملہ عورتوں کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے، حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اگر بچہ ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے۔ علامہ بونی رحمہ اللہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے عملیات کے موضوع پر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شمس المعارف، یہ 4 جلدوں میں ہے اور عملیات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق 70,000 بچے قتل ہوئے، لیکن 12,000 تعداد بھی کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور 90,000 ماؤں نے جان بوجھ کر حمل گرا دیے کہ بچے ہمارے سامنے ذبح نہ ہوں، ہم سے گوارا نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت ظلم کیا، مگر اللہ تعالی نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ اس کی تفصیل پھر 16ویں پارہ میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالی نے فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تفصیلی تذکرہ وہاں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے فرعون کے گھر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی تھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ کہ اس میں امتحان تھا، مِن رَبِّكُمْ عظیم تمہارے رب کی طرف سے بڑا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ اس کا پھر قصہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے ہیں لے کر یہاں سے ہجرت کریں اور فلسطین جا کر رہیں۔ بنی اسرائیل والے جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں مصر سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور شرابہ تو ہوتا ہے، تو یہ آوازیں جب بلند ہوئیں، فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل والے تو نکل کر جا رہے ہیں، ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل والے سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے جو بہت گہرا تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں بھی بھاگے چلی آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا میں ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو اللہ تبارک و تعالی نے 12 راستے بنا دیے، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے، بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا اور دریا میں داخل ہو جاؤ، ان کا تعاقب کرو۔
جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا. بنی اسرائیل والے کراس ہو گئے اور یہ سارے جہنم رسید ہوئے. اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے واویلا کیا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور اکڑتا تھا. ہم کیا کریں گے؟ الیوم ننجی کا ببدنک، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس آیت میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی ہے کہ یاد کرو فرعون تمہارے اوپر کتنے بڑے مظالم ڈھاتا تھا، میں نے تمہیں نجات دی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.